پاکستان میں حالات البتہ آخری کچھ سالوں میں تھوڑا سا گڑبڑ ہوا. اس سے پہلے ہم خود بھی پاکستان میں رہے ہیں, بہت عزت سے انہوں نے ہمیں نوازا ہے. پاکستانی عوام ہمیں ایک بھائی کی طرح رکھا انہوں نے. ہم سب افغان عوام اس کو یعنی قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. آخری سالوں میں وہاں بھی افغان نکالنے کی باتیں ہوئی, افغانی کو نکال دو, یہ وہ تنگ کیا گیا. جی بالکل, اس میں بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے پروفیسر صاحب کہ پاکستان کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قدردان ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام بالکل ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح رکھا ہے, اس میں کوئی شک. چند لوگ ہیں اوپر جو چاہتے ہیں کہ افغانیوں کو نکال دو. ہم تو کہتے ہیں کہ افغانیوں کے لیے یونیورسٹیاں کھولی جائیں, سارا کچھ ہونا چاہیے. چند لوگ ہیں, ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جو ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں اور حکومتی اعتبار سے بھی قریب ہیں. ہمارے کوئٹہ میں چلے جائیں, پشاور میں چلے جائیں, بڑی بڑی دکانیں ہیں افغانیوں کی, بڑا بڑا بزنس ہے ان کا, بڑی اچھی بات ہے. اب جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے وہ کافی مطمئن ہے, وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں قیام امن ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کوششیں اچھی ہیں, مفید ہیں, اسے آگے بڑھانا چاہیے, پاکستان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں عملی طور پر عمل دخل نہ ہو, وہاں قیام امن کے لیے پاکستان کوشش کرے؟ نہیں, عمل دخل پاکستان کا ہونا چاہیے. پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن کا آنا محال ہے, اور اس بات کو امریکہ بھی جانتا ہے, اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں کچھ بھی نہیں آ سکتا. ابھی افغانیوں نے اگر رشیا کو ہرایا, اس میں بھی پاکستان کا سپورٹ نہ ہوتا تو آج رشیا, پاکستان اور ایران سب پر قابض تھا. تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان کے بغیر قیام امن کی باتیں وہ ہوا میں باتیں ہیں. ابھی عمران خان کے آنے کے بعد افغانیوں کے میں بھی یہ تصور آیا ہے کہ ابھی پاکستانی گورنمنٹ, جو نئی گورنمنٹ ہے, یہ قیام امن میں اہم اقدامات کریں گے. اور ہم یہی چاہتے ہیں پاکستان کے گورنمنٹ اور پاکستانی عوام بھی اپنے گورنمنٹ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ افغان عوام کو اس ہلاکت سے نجات دیں. یہ 40 سال جو جنگ ہو رہی ہے, اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کو بھی اس سے نقصان ہوا. اگر پڑوسی ملک میں اتنے سالوں سے لڑائی ہو تو اس کا نقصان پڑوسی ملک پہ پڑتا ہے. ویسے بھی آپ کی جو افغان کافی جو عوام ہے, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کرکٹ کے بڑے شائقین, آپ کی ٹیم بھی بن گئی ہے, اور عمران خان سے پھر خود کھلاڑی ہیں, تو پاکستان کے بلکہ انضمام الحق آپ کی کرکٹ ٹیم کے کوچ بھی رہے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی افغانی بڑے ایک دوسرے کے قریب ہیں. عمران خان سے ویسے ہی وہ فین ہیں, فالوور بہت زیادہ ہیں ان کی نا, فالوئنگ بہت زیادہ ہے. ابھی یہ 40 لاکھ میرے خیال میں, ایسے بولنا تو آسان ہے لیکن یہ کافی لوگ ہوتے ہیں. ایک ملک کے 40 لاکھ آدمی دوسرے ملک کتنی نسلیں ہیں وہاں پلی بڑی ہیں, 30-40 سال رہے ہوں, 2 نسل وہاں پیدا ہوئی ہے, بلکہ جاب بھی کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. ابھی افغانستان میں جو جاب کر رہے ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, مدارس ہیں, مساجد میں, آپ جہاں دیکھیں آپ کو پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے. اور یہی افغانستان کے مفادات کو اپنے اس میں وہ سوچتے ہیں. یہی لوگ جو پاکستان سے آئے ہیں, ایران سے جو آئے ہیں, متاسفانہ تعصب کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے, ایران نے ان کو اپنے منافع کے لیے ایران میں بھی استعمال کیا, اور ابھی جو افغانستان کے اندر رہتے ہیں یہ بھی ایران کے منافع کے لیے سوچتے ہیں. جو لوگ پاکستان سے پڑھ کے آئے ہیں, لڑکے وہاں گئے تھے پڑھنے کے لیے, یا جو وہاں پیدا ہوئے, وہاں انہوں نے اپنے تعلیم تکمیل کی, وہ آئے ہیں. ان میں افغانستان کا جو افغانستان اور پاکستان کے لیے جو جذبہ ہے وہ قابل قدر ہے.